بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کی تاریخ 5 اگست جیسے جیسے دوستوں قریب آ رہی ہے، بظاہر ویسے ویسے پاکستان تحریک انصاف کو دھچکے ملنے کا عمل تیز تر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک عدالت نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں سمیت 108 کارکنوں کو قید کی سزائیں سنا دی ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے سنائے گئے فیصلے میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل اور سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر شبلی فراز کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ دوستو، میں اس فیصلے کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاتا چلوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ فیصلہ 9 مئی 2023 کو فیصل آباد میں واقع ایک ادارے کے دفتر پر یعنی ISI کے دفتر پر حملے کے کیس میں سنایا گیا ہے، جس میں 185 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا، جن میں سے 108 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے 22 جولائی کو سرگودا اور لاہور کی عدالتوں سے سامنے آنے والے فیصلوں میں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد احمد خان، رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا اور سابق وزراء یاسمین راشد، میاں محمود ارشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی تھیں۔ پی ٹی آئی کے حالیہ دنوں میں عدالتوں سے دوستو 14 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس کے بعد انہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یا تو نااہل قرار دیا جا چکا ہے یا یہ پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سپریم کورٹ اور پاکستان تحریک انصاف نے عدالتوں کو زور دباؤ بنا رکھا تھا کہ وہ 9 مئی کے مقدمات میں عدالتی کارروائی مکمل کرتے ہوئے ان پر فیصلہ سنائیں۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ کی طرف سے دی جانے والی ڈیڈ لائن اگلے ماہ ختم ہو رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور فیصلے کے ذریعے دوستو اسلام آباد کی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں سابق صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور سلمان اکمل راجہ سمیت پی ٹی آئی کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالتوں کی جانب سے جن پی ٹی آئی رہنماؤں کو دوستو حیرت انگیز طور پر بری کیا گیا ہے، اس میں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی کے بیٹے MNA زین قریشی، اس کے علاوہ اور بھی لوگ شامل ہیں، جبکہ ماضی قریب میں ایک عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی 9 مئی کے مقدمات سے بری کر دیا تھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شاہ محمود قریشی پر بھی الزامات کی بچھاڑ کر رکھی ہے کہ انہوں نے بھی کوئی لین دین کر کے اپنے آپ کو بری کروایا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ ہمیشہ کی طرح دوستو شاہ محمود قریشی کے سر پر بھی جوتے مار رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ سارے فیصلے سیاسی بنیادوں پر کیے گئے ہیں، جن کو چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ یہ فیصلے عدلیہ پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جو فیصلے آ رہے ہیں، اس سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ بیرسٹر گوہر خان نے تو دوستو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے سامنے یہ تمام فیصلے رکھیں گے اور پھر ایوان میں رہنا ہے یا اس کا بائیکاٹ کرنا ہے یا کیا تحریک چلانی ہے، اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے جن کو سزائیں دی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں تشدد پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ بیرسٹر گوہر خان کا یہ بھی الزام تھا کہ عمران خان نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، مگر ہم پر گولی بھی چلائی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے، ہمارا لیڈر باہر ہو، لیکن کوئی تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا یا تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سزائیں دوستو بظاہر بہت بڑا سیٹ بیک ہے، پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے لیے آپشن محدود ہوتے جا رہے ہیں۔
کیونکہ ان فیصلوں کے بعد اب اسمبلیوں کے اندر پی ٹی آئی کمزور ہوتی جا رہی ہے، جبکہ باہر سڑکوں پر یہ پارٹی کوئی تحریک نہیں چلا رہی اور نہ ہی کوئی اپنی سیاسی طاقت دکھا رہی ہے۔ ایسا ہونے کی وجہ دوستو ریاست کا جبر بھی ہے اور اس کا مقصد حکومت کو پارلیمان میں اپوزیشن سے بچا کر مزید مضبوط بنانا ہے۔ پی ٹی آئی دوستو اگر حکومت کے لیے سڑکوں پر بھی چیلنج نہ بن سکی تو پھر یہ مزید کمزور اور حکومت مضبوط ہوتی جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ جمہوریت کو سزا دی جا رہی ہے اور اس عمل کے ذریعے ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی، کیونکہ دوستو جہاں اپوزیشن نہیں ہوگی تو وہاں کیا سیاست ہوگی اور کیا جمہوریت۔ متنازع فیصلوں کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا توازن بگڑتا جا رہا ہے اور ملک اس وقت ایک پارٹی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا بظاہر مقصد مرضی کی قانون سازی کرنا اور عوامی امنگوں کی پرواہ کیے بغیر نئے ضوابط متعارف کروانا ہے۔ عوامی نمائندوں کو اس طرح پی ٹی آئی دوستو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کس حد تک تحریک چلانے میں کامیاب ہوتی ہے اور حکومت کو کس حد تک دباؤ میں لایا جا سکتا ہے۔ اس سب کا انحصار دوستو اب ملک میں پی ٹی آئی کی تحریک پر ہے۔ تمام تر فیصلوں اور اقدامات کے باوجود آج بھی پاکستان تحریک انصاف مقبول عوامی جماعت ہے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے دوستو 2 سالوں تک اپنے رہنما عمران خان کے بغیر بھی اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ تاہم اس جماعت کو عدالتوں کے فیصلوں کے صدمے سے باہر نکلنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس پارٹی کو دوستو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی سیاست پر دوستو اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاہ محمود قریشی، ان کے بیٹے زین قریشی اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی بریت یہ ظاہر کرتی ہے کہ پس پردہ کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اور کچھ لے اور دے ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو جب اتنی بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے گا تو اس کا رد عمل تو آئے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا آئے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ دوسری طرف دوستو ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف پارلیمانی لحاظ سے مزید کمزور ہوگی اور پھر اس کی پارلیمانی کمزوری کے ذریعے حکومت اپنے اہداف کی طرف بڑھے گی۔ اور دوسری طرف حکومتی وزراء کی طرف حسب توقع یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ریاستی اداروں کے خلاف منفی سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، واضح پیغام ہے اور ایسی حرکتیں اب برداشت نہیں کی جائیں گی۔ دوستو میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ضدی لوگ ہمیشہ اپنے بیان یا اپنے باتیں بہت زیادہ دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا بیان پھر دہرایا ہے کہ ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کارروائی نہ کرتا تو ایران کچھ ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کینیڈا نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے سے متعلق اعلان کر کے اچھا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس یوکرین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل قابل مذمت ہے۔ تو دوستو اس کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے کیا وہ قابل مذمت نہیں ہے؟ اس کو تو شاباش دی جا رہی ہے۔ دوستو امریکہ جب تک یہ دوگلا پن نہیں چھوڑے گا اس کی دنیا میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور امریکہ کے بارے میں سروے کر لیں کہ امریکہ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اتنا ہی بچہ ہے اس کو یہ بات نہیں معلوم۔ بھارت نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی کے بعد دوستو امریکہ سے F-35 لڑاکا طیارے خریدنے سے انکار کر دیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے باضابطہ طور پر امریکی حکام کو مطلع کر دیا ہے کہ اب وہ 5th جنریشن F-35 اسٹال لڑاکا جیٹ طیارے ان کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ بھارت فی الحال امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور 2 طرفہ تجارتی مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تاہم دفاعی خریداری کی فہرست سے F-35 طیاروں کو نکال دیا گیا ہے۔ دوستو بھارت کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو خرید لیا تو اس کو چلائے گا کون؟
اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کچھ ان کے پائلٹوں کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ جو حال انہوں نے رافیل کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ بھی کریں گے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ بھارت اب امریکہ سے کچھ دیگر تجارتی اشیاء کی خریداری بڑھانے پر غور کر رہا ہے تاکہ تعلقات متوازن رہیں۔ راہل گاندھی نے بھی دوستو امریکی صدر ٹرمپ کی طرح مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس دور حکومت میں ہندوستان ایک مردہ معیشت بن چکا ہے، اور یہی الفاظ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدر ٹرمپ نے بھی بھارت کے لیے استعمال کیے تھے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ یہی بات وزیر اعظم نریندر مودی اور ہماری وزیر خزانہ کے علاوہ ہر کوئی ملک اور ہر لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری معیشت مردہ ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت نے ہندوستان کی اقتصادی، دفاعی اور خارجہ پالیسی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ٹھیک کہتے ہیں، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے علاوہ ہر کوئی یہ جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہندوستانی معیشت ایک مردہ معیشت بن چکی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ ایک حقیقت بیان کی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ بھی الزام لگایا کہ بی جے پی نے ارب پتی گوتم اڈانی کی مدد کے لیے ہندوستانی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ تقریر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک باصلاحیت خارجہ پالیسی ہے، ایک طرف امریکہ آپ کو گالی دے رہا ہے اور دوسری طرف چائنا آپ کے پیچھے، اور تیسری بات جب آپ پوری دنیا میں وفود بھیجتے ہیں تو کوئی بھی ملک پاکستان کی مذمت نہیں کرتا، وہ آپ لوگوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ نریندر مودی ملک کو کیسے چلا رہے ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ ملک کو کیسے چلا رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ساتھ آئندہ کسی بھی تجارتی معاہدے پر امریکہ حاوی رہے گا۔ ٹرمپ اس معاہدے کی وضاحت کریں گے اور مودی صرف احکامات پر ان کے عمل کریں گے۔ نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے راہل گاندھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ تو پاکستان کا نام لے رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ پہلگام حملے کے ذمہ دار پاکستان کے فوجی سربراہ کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ ہمیں آپ کو یہ بتانا ہوگا۔ راہل گاندھی کے ان بیانات کو ملک کے لوگوں کی امنگوں، کامیابیوں اور فلاح و بہبود کی، جبکہ بی جے پی نے دوستو راہل گاندھی کے ان بیانات کو ملک کے لوگوں کی امنگوں، کامیابیوں اور فلاح و بہبود کی شرمناک توہین قرار دیا۔ پرینکا گاندھی نے دوستو نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہندوستانی مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کرنے اور بھارت اور پاکستان سیز فائر میں اپنے کردار کا دعویٰ کرتے ہوئے بھارت کی خارجہ پالیسی پر سوالات کا نشان لگا دیا۔ انہوں نے حکومت کی خاموشی کو ملک کی خود مختاری کے لیے نقصان دہ بھی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مودی پوری دنیا میں گھومتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ٹیرف اور سیز فائر جیسے نقصانات جھیلنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو دو بڑے سوالات کا جواب دینا ہوگا، ایک ٹرمپ کے سیز فائر دعوے کا اور دوسرا امریکی ٹیرف پالیسی پر حکومت کی جانب سے اب تک اختیار کردہ خاموشی کا۔ دونوں مسئلے نہ صرف سفارتی سطح پر ہندوستان کی خودداری اور خود مختاری سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ملک کی تجارتی خود مختاری اور بین الاقوامی وقار پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دوستو کانگریس کا بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مودی کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں، اور راہل گاندھی نے انہیں اس سے نکلنے کا سنہری موقع بھی دیا تھا، مگر وزیر اعظم نریندر مودی نے خاموشی اختیار کر لی۔ بھارت میں دوستو 28 جولائی 2025 کو کیے گئے ایک بڑے سیکیورٹی آپریشن مہادیو کے حوالے سے کئی نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی اداروں کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سری نگر کے جنگلات میں ہونے والے اس آپریشن میں بھارتی فوج نے 3 افراد کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سر فہرست ایک مبینہ بھی شامل ہے جسے پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے۔ تاہم دوستو اس آپریشن پر اب شکوک و شبہات کے گہرے سائے چھا گئے ہیں۔ متعدد ماہرین، انڈین ماہرین، تجزیہ کاروں اور اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا جس کا مقصد صرف پہلگام حملے کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی اور سیکیورٹی شرمندگی سے بھارت کو اور فوج کو بچانا تھا۔ دوستو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انڈیا کے ہی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔
مارے گئے افراد کی شناخت، تصاویر اور ان کے ناموں میں واضح تضادات سامنے آئے ہیں۔ مثلاً سلیمان شاہ کو بیک وقت ہاشم موسیٰ، فیصل جٹ اور ابو طلحہ کے نام سے بھی پکارا گیا، جو اس واقعے کی حقیقت پر سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ جاری کی گئی تصاویر میں باڈیز کے سروں کے منڈے ہوئے بال، بغیر میگزین والے ہتھیار اور ہاتھوں کا ٹریگر سے ہٹا ہونا اس شک کو مزید تقویت دیتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان افراد کو پہلے گرفتار کیا گیا اور پھر بعد میں ایک فرضی انکاؤنٹر دکھایا گیا۔ انگلینڈ برطانیہ میں 2024 کے دوران محمد مسلسل دوسرے سال لڑکوں کے لیے سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام بن گیا۔ برطانیہ کے ادارے شماریات ONS کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں پیدا ہونے والے لڑکوں میں سب سے زیادہ نام محمد رکھا گیا۔ یہ نام گزشتہ برس 2023 میں بھی سر فہرست رہا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق محمد کا نام 2016 سے ہی ٹاپ 10 میں شامل رہا ہے۔ 2022 میں یہ دوسرا اور 2021 میں 5واں مقبول ترین نام تھا۔ برطانیہ کو اب فکر پڑ چکی ہے کہ یہ رجحان ملک میں بڑھتی ہوئی مسلم آبادی اور اسلامی روایات کی عکاسی کرتا ہے، جہاں والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی نسبت سے بچوں کا نام محمد رکھنا بہت زیادہ ہی پسند کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شاہی خاندان سے منسوب ناموں کی مقبولیت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ جارج اب چھٹے اور ولیم 27ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ برازیل میں بس میں سفر کرنے والی ایک لڑکی کے پاس اچانک کئی موبائل فونز برآمد ہونے پر آس پاس کے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ واقعہ برازیل کی ریاست پرانا میں پیش آیا، جہاں ایک 20 سالہ لڑکی سفر کے دوران اچانک طبیعت خراب ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا اور اس کو دورے پڑ رہے تھے۔ موقع پر پہنچنے والے پیرامیڈیکس نے فوری طور پر طبی امداد دی، تاہم 45 منٹ کی کوشش کے باوجود اسے بچایا نہ جا سکا اور اس نے وہیں پہ جان دے دی۔ لوگوں کو حیرانگی اس وقت ہوئی جب اس لڑکی کے جسم سے چپکے ہوئے 26 آئی فون برآمد کیے گئے، جن کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کے جسم پر آئی فون گوند سے چپکائے گئے تھے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی افواج حقیقی معنوں میں برادر فوجیں ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا ہے کہ پاک چائنا شراکت داری مشترکہ مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان اور چائنا کی افواج حقیقی معنوں میں بھائی فوجیں ہیں، برادر فوجیں ہیں۔ اس بیان پر اس موقع پر چینی سفیر نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کا کردار اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر اپنے اعلان کو دہرایا ہے کہ انہیں صوبے میں کوئی آپریشن قبول نہیں۔ تخریب کاری کے خلاف جنگ کے نام پر ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، گڈ طالبان کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں پہلے ہونے والے آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آئندہ کوئی آپریشنز قبول نہیں۔ وفاقی حکومت صوبے میں کسی بھی سی کارروائی سے پہلے ہمیں اعتماد میں لے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے اندر وفاق کو کارروائی کی کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ہم کسی بھی قسم کے آپریشن نہیں کرنے دیں گے، گڈ طالبان کو ختم کرنا ہوگا، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، انہیں فوراً صوبے سے نکالا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے معدنیات پر ہمارا اختیار ہے اور یہ ہمارے پاس ہی رہیں گے، قبائلی اضلاع میں وفاقی ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔